السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوشیوں میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے بچائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی زندگی میں ہمیشہ بہتری آئے اور بہتر زندگی گزاریں، ہر پریشانی کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کریں انشاءاللہ، آمین۔ ابھی میں اسپیشلی طور پہ آج جو بنا رہا ہوں، جو میرا ٹارگیٹ ہے آج کا ٹارگیٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچی ہے، انسان لالچی ہے، اور انسان کو لالچ مطلب پیدا کی جاتی، بچپن سے بچہ جو ہوتا ہے اس کو لالچ دی جاتی ہے، تجھے ٹافی کھلائیں گے تو وہ خوشی ہو جاتا ہے، جو اس کو زیادہ مطلب کوئی پیار دیتا ہے یا کچھ اس کے مطلب کی چیز دلاتا ہے تو بچہ بھی اسی کے بعد جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان کے اندر میں لالچ تو پیدائش ہی آئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کے پیدا کیا، پھر ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا الحمدللہ، پھر ہمیں دین کی تعلیم ملی اور دنیاوی تعلیم بھی ملی۔ تو دو ٹائپ کی تعلیم ہے، ایک تعلیم آپ کو کمرشل بناتی ہے، پورا اپنے فائدے کو دیکھو، بس کس طریقے سے میں آگے بڑھوں، باقی دوسروں کا کوئی زیادہ احساس نہیں کرو۔ جو دنیاوی تعلیم کے اندر میں کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میرے پاس جو پڑھے لکھے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کے اندر میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، جن کو بولتے ہیں ہم پروفیشنل ازم میں، مطلب پروفیشنل ہیں پورے۔ وہ پروفیشنل تو ٹھیک ہے، پروفیشنل ہونا اچھی بات ہے، یہ اپنی کمپنی کے ساتھ بہت ہی وفاداری سے کام کرتے ہیں جب تک کام کرتے ہیں، لیکن کمرشل بھی ہوتے ہیں یہ۔ اب جو کمرشل ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو پہلے اوپر رکھتے ہیں، مطلب ان کی لالچ بہت بڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑی سیلری لیتے ہیں پھر بھی ان کی لالچ بہت بڑی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو بیسیکلی ان سے مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی انسان لالچی ہوتا ہے۔ اب یہ لالچ جو ہے کہاں کہاں کام کرتی ہے؟ کیا لالچ ٹھیک ہے؟ یہ لالچ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں میری سوچ کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایگری ہوں اور کچھ لوگ ایگری نہ ہوں۔ برائے مہربانی یہ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس کو آگے بھی بڑھائیے گا پلیز۔ سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں گے تو سے زیادہ لوگوں کو کچھ روشنی ملے گی۔ میں ہلکی پھلکی روشنی دینے کی کوشش کرتا ہوں لالچ کی بنیاد پہ۔ یہ لالچ کیا چیز ہے اور لالچ سے کیا ہوتا ہے، لالچ انسان کو کیا بناتی ہے اور لالچ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا لالچ انسان کو ترقی دیتی ہے؟ کیا لالچ انسان کو کمرشل بناتی ہے، اپنے فائدے کو دیکھنے والا، تو کیا یہ ترقی دیتا ہے؟ کیا لالچ انسان کو باعزت بناتی ہے دنیا میں؟ کیا ہے یہ لالچ، کیا چیز ہے؟ تو بات سنو، لالچ بچپن سے شروع ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو لالچ دیتے ہیں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو لالچ دیتے ہیں کہ تم نمبر 1 آئے تو تم کو یہ انعام ملے گا، ماں باپ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے لالچ کی تعلیم تو بچپن سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے ہمیں، اب تھوڑا اللہ نے جن کو احساس دیا ہے، انسان کو اللہ نے تو سب انسان کو احساس دیا ہے، اور بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے، تو ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے بچے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے یار میری جیب میں جو پڑا ہوا ہے، مجھے جو پاکٹ منی ملی ہے، خرچہ ملا ہے، وہ میں یہ غریبوں میں دے دوں، یہ تکلیف میں ہیں، یہ ان کے کام آ جائیں گے، اور اس کے دل میں جذبہ آتا ہے، اس کا احساس اس کے دل میں دیتا ہے، اس کا احساس اس کے دل میں دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، کیونکہ یہ تکلیف میں ہے۔ مطلب کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، وہ دیکھا اتنا بڑا بوڑھا آدمی ٹھیلے کو چلا رہا ہے۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، ہمارے گھر کے بچوں نے بھی آگے بتایا
یہ انہوں نے اپنی پاکٹ منی ان کو دے دی. کیوں دے دی؟ کہ ان کو اس کے اوپر محبت آئی، ہمدردی آئی کہ یار یہ بہت تکلیف میں ہے، چلو میں اس کی مدد کر دوں. اس وقت اس کو کوئی لالچ نہیں تھی، یہ مدد کرتے وقت اس کو کوئی لالچ نہیں تھی. یہ بچے کو یہی تھا کہ یہ تکلیف میں اور میں اس کی مدد کر دوں. اور انسانیت اس کے اندر میں جوش مارتی ہے اور یہ بچہ اپنی پاکٹ منی سے اس کی مدد کر دیتا ہے. انسانیت جوش مارتی ہے، اس کا احساس جوش مارتا ہے اور اس کا دماغ کہتا ہے یار اس کی مدد کر دوں. تو اس طریقے سے وہ بغیر لالچ کی مدد کرتا ہے. جو بچوں کے اندر میں جب یہ گروتھ کرتے ہیں، ٹین ایج میں جاتے ہیں، جب شعور آتا ہے تو وہاں سے 11-12 سال کے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کے دل میں دوسرے کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بلی کو دیکھتے ہیں میاؤں میاؤں زیادہ کرنے لگی ہے تو ہم ہمارے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں یار یہ بھوکی ہے تو ان کو دودھ پلانا یا گوشت کھلانا. کسی کتے کو دیکھا کہ وہ بیچارہ ایک دم مطلب تکلیف میں ہے تو اس کو جا کے کچھ کھلا دیا. بچوں کا میں بتا رہا ہوں. اس وقت ان کے دماغ میں کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے. تو یہ حقیقی مدد ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بغیر لالچ کے جو کیا گیا وہ اللہ کو بہت قبول ہے. اور یہ بچے ہوتے ہیں پیور، کیونکہ یہ عمر میں بچے پیور ہوتے ہیں. ان کا دل بھی پاک صاف ہوتا ہے، ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، صرف ان کا احساس کہتا ہے. وہ احساس کی بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں، کوئی لالچ کی بنیاد پہ نہیں کرتے. اب آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ ماں باپ کی طرف سے بھی، ٹیچر کی طرف سے بھی اس طریقے سے انعام کی لالچ ہمیں دی گئی، ہم بڑے ہوئے، لالچ ملتی گئی، ہم بڑے ہوتے گئے. لیکن اس کے اندر میں بچے جو گروتھ ہوئے 11, 12, 13 سال کے ہونے لگے، 14 سال کے، تو وہاں سے پھر ان لوگوں نے، ان کے اندر میں احساس آنا شروع ہوا اور انہوں نے مطلب ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کیا. جیسے ان کے دوست ہیں، دوستوں میں ایک غریب بچہ ہے، غریب بچے کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے اور یہ بولتے ہیں میں فیس نہیں دے سکوں گا اسکول کے اندر میں. تو میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا اپنی پاکٹ منی سے اس کی فیس بھرنے میں مدد کر دی. کیوں؟ کہ اس کو احساس ہوا یہ تکلیف میں ہے، تو اس کو لالچ نہیں ہوئی. تو یہ لالچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پہلے تو بچپن میں دی جاتی ہے، پھر بڑے ہوتے ہیں تو ایک شعور آتا ہے. شعور آنے کے بعد وہ احساس آتا ہے اور وہ احساس اس سے بغیر لالچ کے انسانوں کے ساتھ اچھا کرنے کی سوچ دیتا ہے اور وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ اسی لیے دیا ہے جو بغیر لالچ کے ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ تعاون کیا، کسی کی مدد کی اور اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آئی، ہمدردی آئی، اس کے درد کا احساس کیا اور اس کے درد کا احساس کر کے ہم نے اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے. اب دین والے لوگ، مولوی صاحب وغیرہ، وہ ہم کو بولتے ہیں یہ پڑھو گے، یہ کرو گے تو آپ کو مطلب لالچ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور حوریں ملے گی، جنت ملے گی، باغ ملیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا. اب یہ کرو تو یہ اس لیے کرو کہ تم کو مطلب فائدہ ہوگا. یہ ہو گئی لالچ. پھر خوف، یہ نہیں کرو گے تو قبر میں تکلیف ہوگی، آخرت میں تکلیف ہوگی. ڈر اور لالچ وہ انسان کو بے بس کر دیتا ہے. لالچ اور ڈر. تو ماشاءاللہ ہمارے دیندار لوگ، مولوی حضرات، دونوں چیزیں دیتے ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں اور ڈر بھی دیتے ہیں. اب ایک بات بتاؤ، ڈر دینا بھی خراب بات ہے، لالچ دینا بھی خراب بات ہے. اگر جو بچہ ہوتا ہے جو انسانیت کو سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں دیا ہوا احساس، تو وہ خود بخود اللہ کی طرف سے ایک بہتر انسان بنتا جاتا ہے. مگر جب یہ عالم دین یا مولویوں کی باتیں سنتا ہے تو ان کو خوف بھی دیا جاتا ہے، ڈر بھی دیا جاتا ہے.
پھر لالچ بھی دی جاتی ہے ان کی طرف سے، تم یہ پڑھو گے تو تم کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، فلانا ملے گا، پھر یہ بھی کہ 1 دو گے تو 10 ملے گا۔ اب وہ وہاں پہ لالچ آ گئی۔ اب وہ بچے جو اپنی ٹین ایج کی عمر میں یا ابھی جوان ہو رہے تھے، اس عمر میں گروتھ کر رہے تھے، اس عمر میں بغیر لالچ کی کسی کی مدد کی، اب ان کے دماغ میں لالچ ڈالی گئی کہ کسی کی مدد کرو تو بھی حساب کتاب کرو گے، تم کو اور ملے گا۔ اب وہ لالچ والی مدد ہو گئی۔ کیا ہوگا؟ وہ ہو گئی لالچ والی مدد، میں دوں گا تو مجھے اور ملے گا۔ اب لالچ والی مدد اچھی ہے یا وہ بچے نے جو پیور مدد کی وہ اچھی ہے؟ غور کرو آپ۔ لالچ والی مدد کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم مطلب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اور بھی ملے گا، ہمیں دنیا میں بہت پیسہ بھی ملے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، جہنم کی آگ سے بھی بچیں گے، جنت میں بھی بہت بڑا مقام ملے گا۔ اسی طرح وہ عبادت کیا بولتے ہیں، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ نہیں پڑھو گے یا نماز چھوڑ دو گے ایک ٹائم کی یا وہ کر لو گے تو جہنم ملے گی، قبر میں تکلیف ملے گی۔ یہ کمپلیکیٹڈ پیدا کر دیتے ہیں۔ یار ایک بات سنو، اتنا سارا بوجھ کیوں ڈال دیو اپنے بچوں کے اوپر؟ نہ ان کو لالچی بناؤ، نہ ان کے دل میں خوف ڈالو، احساس ان کے اندر میں پیدا کرو، اچھا انسان بناؤ، بغیر لالچ کے سب کرنے کی توفیق ہو۔ بولے میں نماز بھی پڑھوں گا تو اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے انسان بنا کے پیدا کیا، مجھے 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں، بولنا، کھانا پینا کھانا، ایسا بڑا سسٹم دے دیا مجھے، ایسی بہترین باڈی دے دی مجھے، اچھا دماغ دیا مجھے، قبول چہرہ دیا، طاقت دی۔ تو یہ جو نماز پڑھتا ہوں میں، یا اللہ کی جو بھی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ نے میرے ساتھ جو کرم کیا ہے اس کا قرض نہیں ابھی بھی اتار سکتا۔ اللہ نے جو دے دیا ہے اس کا قرض اتار رہے ہیں ہم۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو ہم کو دے دیا ہے اس کا قرض اتار رہے ہیں۔ جو بھی اچھا کریں گے، جو ہمیں ایز اے مسلم جو تعلیم ملی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج پڑھنے کی، وہ سب کا سب یہ سوچو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، یہ مسلمان کی ٹیم ہماری ٹیم ہے، تو یہاں پہ جو ڈسپلن ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ کو خوش کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو مہربانی کی، تو وہ مہربانی کے بدلے میں اللہ کی مہربانی کا جو ہے ہمارے اوپر کرم ہے، اس کے لیے اللہ کو عبادت کر کے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا اور ہمارے اوپر اتنا کرم کیا۔ شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ آگے کی کوئی لالچ کرتے ہیں، نہ کہ 1 دے گا تو 10 ملیں گے اس کی لالچ کرتے ہیں۔ بلکہ وہ شکرانے کی جو عبادت ہوتی ہے، اور شکرانے کی جو مدد ہوتی ہے، اگر کسی غریب کی مدد بھی کرتے ہو، یہ سوچ ہو کہ یار یہ تکلیف میں اللہ نے مجھے انسان بنا کے پیدا کیا ہے، اور میرا احساس کہتا ہے کہ میں اس کی جگہ پہ ہوتا، میرا ٹوٹا پھوٹا گھر ہوتا، میں اس کے اندر میں کس طریقے سے گزارا کرتا، تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں کہ اس کو اچھا گھر دلا دوں، اس لیے دلا دوں کہ یہ تکلیف میں سے نکلے، اور اللہ نے مجھے یہ وسائل دیا ہے۔ یہ سوچ کے آدمی جب کرتا ہے کسی کی مدد، کسی کی بیٹی کی شادی کراتا ہے، کسی کے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلاتا ہے، اور کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، صرف یہ سوچ کے اس کی تکلیف کا احساس کر کے۔ جب وہ تکلیف کا احساس کر کے کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنا کے پیدا کیا، میں اس کا حق تو پورا ادا نہیں کر سکتا، یہ جو میں کر رہا ہوں اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو مجھے احساس دیا اس کا حق ادا کر رہا ہوں، نہ کہ میری کوئی لالچ ہے۔ اللہ نے جو مجھے احساس دیا، جو شعور دیا، جو دماغ دیا، اس کا حق ادا کر کے میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا، میں اس کا احسان تو نہیں اتار سکتا، کبھی بھی نہیں اتار سکتا، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اس کا شکر، یہ سب شکر میں آتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی،
شکر میں آتا ہے آپ نے جو عبادت کی، آپ نے انسانیت کی خدمت کی، ہر عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے آپ کو، اللہ نے جو آپ کو نوازا اس کا شکرانہ ہونا چاہیے، کوئی دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ جب آپ اچھے انسان بن جاتے ہو، آپ کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، بے ایمانی نہیں کرتے ہو، چوری نہیں کرتے ہو، کسی کا حق نہیں مارتے ہو، ماں باپ کا پورا حق دیتے ہو، بھائی بہنوں کا پورا حق دیتے ہو، بیوی بچوں کا پورا حق دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نوازش کرتا ہے تو رشتہ داروں کو، پڑوس والوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہو۔ اگر باس ہو تو اپنے امپلائی کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہو، تو دل میں آپ کے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھا انسان بنوں، کسی کا بھی حق نہیں رکھوں، سب کا حق اچھے طریقے سے ادا کروں، تو آپ بہادر بن جاؤ گے۔ جھوٹ نہ بولوں، کسی کا حق نہیں ماروں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں، کسی سے فراڈ نہیں کروں، کسی سے چیٹنگ نہیں کروں، کسی کو تکلیف نہ دوں۔ جب یہ چیزیں آپ میں آ جاتی ہے تو آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خوف جب ختم ہوتا ہے تو آپ جو اللہ کی راہ پہ کرتے ہو اس کے اندر میں نہ آپ کے پاس لالچ ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ تو مولویوں کے بتائے ہوئے خوف سے بھی نہیں ڈرو، صرف اپنے کردار کو اچھا کر لو اور انسانی معاملات میں بہتر سے بہتر بن جاؤ، اتنے اچھے بن جاؤ، بے ضرر بن جاؤ، بس لوگوں کو راحت دینے والے بن جاؤ، کسی کو تکلیف نہیں دو، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے آپ سے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، یہ خود بخود آپ کے اندر میں ایک بھروسہ آ جاتا ہے، آپ کے اندر میں ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ آگے سب اچھا ہوگا۔ جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے سامنے تو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرا کردار مجھے بتاتا ہے کہ تو نے تو کوئی ظلم نہیں کیا نا کسی کے اوپر، تو نے تو کسی کا حق نہیں مارا نا، تو نے تو کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا، کیوں ڈرتا ہے؟ یہ جو آیا وہ ٹل جائے گا، اور ٹل جاتا ہے۔ آپ کا اعتماد ہوتا ہے مرنے کا بعد یہ ہوگا، وہ ہوگا، مرنے کے بعد فلانا ہوگا۔ آپ اپنے کردار کو اچھا کر لیتے ہو تو یہ بھی ڈر ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، اور خود بخود آپ کے دل میں ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ آپ کا کردار ہی آپ کو اچھا بناتا ہے، اعتماد والا بناتا ہے، اور آپ کا کردار ہی آپ کو بزدل بناتا ہے۔ تو کردار کیسے بن جاؤ تو نہ کوئی مولوی کی باتوں سے ڈرو گے، نہ کوئی لالچ کی باتوں میں آؤ گے، ہمیشہ انسان بن کے جو فیصلہ کرو گے احساس کے ساتھ، اس کو اس لیے کرو گے کہ اللہ نے مجھے احساس دیا، انسان بنا کے پیدا کیا، جو بھی کرتا ہوں میں انسانیت کے لیے، جو بھی کرتا ہوں میں اللہ کی عبادت، وہ صرف اللہ کو لوٹانے کے لیے کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر اتنی نوازش کی، نہ کہ میں اور کچھ لینے کے لیے کرتا ہوں۔ جو کچھ دے گا وہ اللہ کی مرضی ہوگی، ادھر دے گا ادھر دے گا، آخرت میں دے گا، میں تکلیفوں سے بچوں گا، کوئی تکلیف ہوگی تو نکل جائے گی، وہ اللہ کرے گا۔ ہمارے دل میں کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، بس لالچ نہیں ہے تو زندہ باد۔ تو میری باتوں کو اگر سمجھ میں آ جائے، ہاں دیکھو جیسے آج کل کی عورتیں ہیں اپنے بچے کے لیے شروع سے ہی لالچ پیدا کرتی ہے، بیٹا ہے تو پیسے والوں کے گھر میں شادی کراؤ اور میرے بیٹے کو ڈائریکٹ دولت مل جائے، گھر مل جائے، کاروبار مل جائے۔ تو اسے ظالم بھی بہت ہیں، لالچ کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لالچوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم میں بھی جو لالچ آتی ہے اس کو روکنے کی طاقت عطا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ کے بغیر اچھے کام کرنے والا بنا دے وے، اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ کے بغیر عبادت کرنے والا بنا دے وے، اور کسی کا حق مانے اور کسی کی جیب کے اوپر نظر رکھنے سے بچا لے وے، جیسے بیٹے والے بیٹی والوں کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم کو بچا لے وے، اللہ تعالیٰ یہ سوچ سے بچا لے وے۔ وہ سوچے بچے کو وہ تعلیم دو کہ بیٹا تو کما، محنت کر، اور ایک اچھی بیوی لیا۔ ہم اگر طاقت والے بن جاتے ہیں تھوڑے میڈیم کلاس، تو اپنے سے غریب کی لڑکی کو لے کے آ تاکہ وہ اپنے گھر میں آگے خوشی محسوس کرے۔ تو مرد ہے، اس کے ماں باپ نے وہ لڑکی کو پرورش کی، اس کے اوپر خرچہ کیا، اس کو تعلیم دلائی، لاڈ پیار سے اس کو رکھا، اور ہم اس کو بولیں کہ تم ہم کو پیسہ بھی دو، دولت بھی دو، گھر بھی دو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، یہ لالچ کی انتہا ہے۔
تو یہ سوچو گے نہیں وہ بیچارہ اپنی کلیجے کا ٹکڑا ہم کو دے رہا ہے، اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس کی پرورش کے اوپر کتنا خرچہ کیا، اس کی ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر میں رکھ کے اس کو کتنی پرورش کی، کتنی تکلیف اٹھائی، کتنی تکلیف کے بعد یہ بچی جوان ہوئی، اور آپ لوگ ابھی بھی ان کو نوچنا چاہتے ہو، لوٹنا چاہتے ہو ان کو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ یہ غلط سوچ ہے آپ لوگوں کی۔ جو لڑکی لے کے نہیں آتی تو ماں باپ بولتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لے کے آئی، دیکھو فلاں ہے، ساس بولتی ہے، سسر بولتا ہے، آج کل تو شور بھی بولتا ہے، دیکھو وہاں پہ میرے بھائی کو، میرے دوست کو وہ ملا، وہاں پہ ان کو ہمارے رشتے دار کو وہ ملا، وہاں لڑکی والوں نے یہ دیا، وہاں لڑکی والوں نے یہ دیا۔ وہ لڑکی کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وہ لعنتی قسم کے انسان ہیں جو بچی کو اس طریقے سے سناتے ہیں، اور بچی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ باغی ہو جاتی ہے، پھر وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ باغی ہو جاتی ہے، اس کی زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ تنگ آ جاتی ہے، یا تو وہ ہرتی ہے، گھر میں بدماشی سے رہتی ہے، یا تو بیچاری مظلوم بن کے پڑی رہتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا خوف کرو، بچیوں کو تانا نہیں مارو۔ یہ تمہارے اس کے لڑکے کو بولتے ہیں اسی کے ماں باپ سے کراؤ، بیمار ہو جاؤ ہوئے تو علاج بھی اسی سے کراؤ، اس کے ماں باپ علاج کریں گے۔ اس کی ماں کو بولو گے بیمار ہے تو اس کو لے جاوے ہاسپٹل میں۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے کنجر لوگ ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو بولو کہ تمہاری ماں تمہارا علاج کراوے، اور تم نے کیا دیا ہم کو؟ دیکھو دوسری لڑکیاں کیا کیا لے کے آتی ہے۔ یہ لالچ کی انتہا ہے۔ میں اس سبجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ بولوں گا آگے، آج میں اتنا ہی بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ظالموں کو دور کرے اور ساری بچیوں کو بچا لے وے ایسے ظالموں سے، اور بچیوں کو بھی نیک توفیق دے وے جو اپنے سسرال میں جائے تو جیسے ماں باپ کی عزت کرتی ہے ایسے سسر کی اور ساس کی بھی عزت کرے، اور سسر اور ساس بھی ایسی ہو جو اس کو تانے نہیں مارے بلکہ اس کو بیٹی کی طرح اپنا لے وے۔ نہ ساس کے اندر میں ایسا ہو کہ اپنی بیٹی کے لیے الگ قانون ہو اور اپنی بہو کے لیے الگ قانون ہو، وہ ساس غلط ہوتی ہے۔ سب کی بچیاں برابر ہوتی ہے، سب کی بچیوں کو برابر کی عزت دو۔ جیسے تم اپنی بچی کی عزت چاہتی ہو ایسے دوسروں کی بچیوں کو بھی عزت دو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہدایت دے وے، سمجھ دے وے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت اچھا ہوگا۔ اور میں نے جو بات کی اس کو آگے بڑھانا۔ آج ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، 23 منٹ کی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ساتھ دو گے اور پوری سنو گے اور اس کے آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔